ٹوڈے ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامک اکانومی، اسلام کا معاشی نظام. ٹھیک ہے. An Islamic economy is another type of economic system in which the question of what, how and for whom to produce are decided for by public and private sector according to Islamic principle. اس میں ہم ڈسکس اسلامی اکانومی بھی نا اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ بھی معاشی نظام کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم ڈسکس کیا کرتے ہیں، ہم کیا چیز پیدا کریں، کیسے پیدا کس کے لیے پیدا کریں، یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا تو اس میں بھی ہمارا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ڈیسائیڈ کر رہے. تو گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ انویسٹر ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں اسلامک اصولوں کو اس میں فالو کرنا پڑے گا کہ ہم اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. دی کریکٹرسٹک آف این اسلامک اکانومی سسٹم آر ان دی رینج آف کیپٹلزم اینڈ سوشلزم اور ان ادر ورڈ سملر ٹو اے مکس اکانومی. سم مسلم کنٹریز پریکٹس دس اکنامک سسٹم. ٹھیک ہے. اسلامی معاشی نظام میں وہی خصوصیت پائی جاتی ہے جو جس کا دائرہ کار کیپٹلزم اور سوشلزم میں ڈسکس کیا ہم نے. ٹھیک ہے. اور اس کے اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں یہ بھی مکس اکانومی کے سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ مسلم کنٹریز اس پریکٹس کو کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، اکنامک سسٹم کو، اسلامی اکانومی سسٹم کو اکثر ملک فالو کر رہے ہیں. اب ہم اس کے کریکٹرسٹک آف این اسلامک اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. نمبر 1 کریکٹرسٹک ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پرائیویٹ اینڈ پبلک اونرشپ بائی اللہ. ٹھیک ہے. اس کی ڈسکرپشن آف کریکٹر ان اسلام: پراپرٹیز آر اونڈ بائی اللہ اینڈ ہیومن بینگز آر کنسیڈرڈ دی ٹرسٹیز آف دا پراپرٹیز. Humans have the right to enjoy and use these property, but not as absolute honor. However, the concept of public property in Islam means that Allah created all wealth for all humans to have equal rights. اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو تمام چیزوں کا مالک اللہ پاک کی ذات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس نے زمین پہ انسان کو یہ رائٹ دیا ہے، جو بھی پراپرٹی اس کا وہ خود امین ہوتا ہے، ٹرسٹی امین آنر ہوتا ہے مطلب. ٹھیک ہے. ہیومن ہیو دا رائٹ، اور اس میں تمام لوگوں کو یہ رائٹ ہے وہ اپنی جو بھی پراپرٹیز بناتے ہیں اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایبسلوٹ آنر کو ٹھیک ہے. ایبسلوٹ آنرشپ میں ہم قطعی مالک ہوتے ہیں، جو بھی مطلب ہمیں آنر جو بھی ہم چیز پرچیز کرتے ہیں، یہ پراپرٹی خریدتے ہیں اس کے ہم ہی مالک. لیکن اسٹیٹ ایبسلوٹ آنرشپ میں ایبسلوٹ آنرشپ از اے اسٹیٹ ویئر ہی اور شی بیکم دا ایکچوئل آنر ہوتے ہیں. مطلب ایک ملک کے اندر جو بھی ہے بے شک وہ ہی اور شی جو بھی ہے وہ بھی آنر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مالک ہوتے ہیں جگہ کے، اپنی جو بھی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کنسیپٹ پبلک پراپرٹی کو ہم اگر اسلام میں دیکھیں تو پبلک پراپرٹی کون سی ہوتی ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں تمام لوگ اس دولت کے سب جو بھی ملک میں رہتے جو بھی لوگ رہتے ہیں اس ملک، اس کے تمام لوگوں کا ایکول رائٹ ہوتا ہے اس دولت پہ. تمام لوگوں کے لیے وہ اویلیبل ہوتی ہے پراپرٹی اس ملک میں یا دنیا میں جو بھی ہے جس نے بھی پرچیز کی جگہ. بٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا وہ پرائز میکنزم اینڈ لمیٹڈ گورنمنٹ انٹرونشن. ٹھیک ہے. پرائز میکنزم میں وہی ڈیمانڈ اور سپلائی کے تھرو ہم پرائسز کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان اسلام price fixing by buyer and seller is strictly prohibited. ٹھیک ہے. In other words, the market is determined by the forces of demand and supply, whereby no individual seller or buyer has the power to control the market. اسلام میں دیکھیں تو اس میں پرائز جو ہم فکس نہیں کر سکتے کسی چیز کی، بے شک وہ سیلر یا بائر ہے اس کو سختی سے منع کیا، اسٹرکٹلی سختی سے پروہیبٹ منع کیا گیا ہے. اگر ہم اس کو دوسرے ورڈز میں دیکھیں تو دو چیزوں ہمارے پاس مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس پرائز ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اور کوئی انڈیویجول کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے، سیلر ہے یا خریدار ہے یا بیچنے والا ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مارکیٹ کی پرائز کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے ہم چلتے ہیں. گورنمنٹ انٹرونشن آر انکریجڈ اونلی انڈر اسپیسیفک سرکمسٹانسز وین دا مارکیٹ فیل. اور لیکن گورنمنٹ کی جو مداخلت ہے اس کو بھی حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن مخصوص حالات میں جب مطلب مارکیٹ فیل ہو چکی ہو، مارکیٹ میں پرابلم ہو، تو اس صورت میں گورنمنٹ انٹرفیئرنس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ کا اتنا سا رول ہوتا ہے. ان دس اکانومی پروڈیوسر پرووائڈ کنزیومر with information and knowledge about the quality and quantity of good.
اس میں ایک تو یہ میں فائدہ ہوتا ہے، جو پروڈیوسر پیدا کرنے والا ہے وہ لوگوں کو، وہ جو صارف ہے اس کو بتاتا ہے کس کے بارے میں، اس کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہ کرتا ہے، نالج دیتا ہے کہ اپنی جو بھی وہ شے بیچ رہے اس کی کوالٹی کیا ہے اور کوانٹٹی کیا ہے، اس میں وہ بتانے کا پابند ہے۔ اس میں اسلامی اکانومی میں بہت زبردست سسٹم ہے۔ نیکسٹ ہمارا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دولت کی تقسیم کیسے کریں ان اسلام۔ ان لائک کیپٹلزم سوشلزم دا ڈسٹریبیوشن آف گڈ از بیسڈ آن دا نیڈز آف کنزیومر ناٹ ویلتھ کریشن۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو وہ ناپسند کرتا ہے کیپٹلزم سوشلزم نظام کو، کیونکہ اس میں جو گڈز ہیں وہ بیس جو اس میں جو اسلام میں ہم جو بھی اشیاء کس پہ بیس کرتے ہیں، نیڈز آف کنزیومر کی ضرورت پہ بیس کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ دولت کریٹ کریں پروڈیوسر کو۔ اس میں مطلب ہم تمام لوگوں کا اس میں اسلامی اکانومی میں حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، تمام لوگوں کو ان کی ضرورت کے تحت ان کو چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے۔ پروہیبیشن آف انٹرسٹ، نیکسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پروہیبیشن منع کرتا ہے انٹرسٹ، سود کو، ربا سود، اسلامی اکانومی اس کو انٹرسٹ کو ربا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ نون ایز ربا ارن فرام انویسٹمنٹ از پروہیبٹ ان اسلام، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ کا منع کیا گیا جس کو ہم سود کہتے ہیں، جو کہ ہم ارن کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی جگہ، وہ منع کیا گیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ دیر فور بینکنگ finance and businesses in Muslim countries have recognized and set up Islamic institutions which apply the principle of Sharia that prohibit riba، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر اور جو بھی فنانس کے ادارے ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں پیسے، اور مختلف بزنس ہیں مسلم کنٹریز میں، انہوں نے کچھ ایسے اسلامک انسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں جو کہ اسلام کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے اسلامی شریعت کو فالو کرتے ہیں، وہ اصول بنائے جاتے ہیں، اور جو کہ ربا کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے، ربا سود سے منع کرتے ہیں۔ ہمیں اسلامی اصولوں کے اندر زندگی گزارنی ہے اور شریعت کے مطابق چلنا ہے، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے کہ کیسے ہم نے ارننگ کرنی ہے، کیسے ہم نے پروفٹ ارن کرنا ہے، اس میں یہ ہے چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا فریڈم آف اکنامک انٹرپرائز، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس آزادی ہوتی ہے، ہم کون سا انٹرپرائز یونٹ آف اکنامک آرگنائزیشن یا بزنس آرگنائزیشن ہم اس کو کہہ رہے ہیں، اس میں ہمیں آزادی ہوتی ہے۔ ان اسلام مین ہیز دا فریڈم آف ورک اینڈ انٹرپرائز، دے آر انکریج ٹو چوز اینی انٹرپرائز سچ ایز ایگریکلچر بزنس اور ٹریڈ بٹ نیڈ ٹو میٹ دا اینڈ آف اکنامک ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے۔ اسلام میں اگر ہم فالو کرتے ہیں تو اس میں تمام لوگوں کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی بزنس کریں، لیکن اس میں ہمیں یہ چیز ضرور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس بزنس کی، جیسے ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اور بھی کوئی بھی بزنس ہم کرنا چاہتے ہیں یا تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں جو ابھی جو بھی ہم نے ضرورت کو فالو کرنا ہے اس سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اس سے ہمیں فائدہ ہو، ملک کو، اس نظام میں، اسلامی نظام میں لوگوں کو ارننگ ہو، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ دی اینڈ آف اکنامک ایکٹیویٹی could be individual اور سوسائٹی which include basic necessity for survival such as food and shelter، ٹھیک ہے۔ اس میں جب ہم آخر میں دیکھتے ہیں جو اکنامک ایکٹیویٹی جب بھی ہم کام کرتے ہیں اس سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، جو بھی ہم ورک کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک انسان کی، سوسائٹی کو، معاشرے کا، اس سے ہم اپنی جو بھی بیسک نیسیسٹی، آپ کے جو بیسک ضروریات ہیں سروائیول، زندہ رہنے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے سروائیول کے لیے، وہ مربوط کھانا ہے، فوڈ سچ ایز فوڈ ہے، کھانا ہے، اس کے علاوہ شیلٹر ہے، پناہ ہے، چھت ہے، مطلب یہ چیز، اور کلوزز ہیں، اور طرح طرح کی ضرورتیں زندگی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہتا ہے۔ جب ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارا معاشی نظام ترقی کرتا ہے، جب ہم لوگوں کو ہم جابس کریٹ کرتے ہیں، جب بزنس آپریٹ ہو رہا تھا تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ ترقی کرتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا اسلامک اکانومی کا، بڑا ایزی ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کو آپ دیکھیں، فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔